اچھا علامہ صاحب، آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ اولاد کو جو ہے وہ والدین کا کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، اولاد کو چاہیے کہ والدین جو ہے وہ جتنا بھی انہیں حکم دیں، جو بھی کہیں، وہ ان کا خیال رکھیں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ والدین کے اتنے حقوق ہیں، اگر اولاد ساری زندگی بھی والدین کی خدمت کرتی رہے جب بھی ان کے حقوق پورا نہیں کر سکتی۔ ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اگر بالکل تپی زمین ہو، اتنی تپی زمین کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے وہ کباب بن جائے، اتنی تپی زمین ہو، اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے وہ کباب بن جائے، اس زمین پر میں ننگے پاؤں ہوں اور میری ماں میرے کندھوں پر ہو اور میں اسے چلاؤں، یا رسول اللہ کیا اس تپی زمین پر میں اپنی ماں کو ننگے پاؤں لے کے چلاؤں؟ کیا میں اپنی ماں کے حقوق ادا کر چکا ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تو حقوق کی بات کرتا ہے، وہ جھٹکے جو ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت سہے تھے، شاید ایک جھٹکا تو نے اس کا حق ادا کیا۔ تو اب دیکھیں نا، اولاد نہیں حق ادا کر سکتی۔ ایک شخص تھا، نوجوان تھا، وہ آیا اپنی والدہ کے پاس، کہنے لگا ماں میں تیرے حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا تیرا کام نہیں ہے حقوق ادا کرنا، ماں تو مجھے بتا، تو ساری زندگی بول جو کرے گی، جو تو کہے گی میں خدمت کروں گا، میں تیرے حقوق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں زندگی میں تیرے سارے حقوق سے بری ذمہ ہو جاؤں۔ تو ماں نے کہا بیٹا جا دیکھ فلاں گلی میں، پیچھے دیکھ گلی میں کوئی آواز لگا رہا ہے۔ تو بیٹے نے جھانکا، گلی میں کوئی نظر نہیں آیا۔ دوبارہ آیا تو ماں کوئی نہیں ہے۔ پھر ماں نے کہا بیٹا دیکھ گلی میں کوئی آواز لگا رہا ہے۔ یہ بچہ پھر گیا، دیکھا گلی میں کوئی نہیں تھا۔ تیسری دفعہ ماں نے کہا بیٹا دیکھ گلی میں کوئی آواز لگا رہے، تو اس نے کہا ماں کوئی نہیں ہے۔ ماں نے کہا تو حقوق ادا کرے گا، تجھ سے تو 3 دفعہ مجھے جواب نہیں دیا جایا، تو کیا حقوق ادا کرے گا؟ جب تیرا بچپن کا عالم تھا تو مجھ سے 100 دفعہ پوچھتا تھا ماں وہ کیا ہے، میں مسکرا کے کہتی بیٹا یہ ہے۔ تو مجھ سے پوچھتا تھا ماں یہ کیا ہے، میں مسکرا کے کہتی بیٹا یہ ہے۔ تو اگر ماں کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں، لیکن ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کے سبب جنت پالیں۔ ہما جنتوں کا وہ ہما ناروں کا، حدیث فرمایا گیا کہ یہی تمہاری جنت ہے اور یہی تمہاری دوزخ ہے۔ جو ان کی خدمت کر لے گا وہ جنت پالے گا، اور جو ان کی خدمت نہیں کرے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو کوشش کریں اپنے والدین کی دعائیں لیں، پیرنٹس کی دعائیں لیں۔ یہ دعائیں انشاءاللہ آپ کو بڑے بڑے مقامات پر جہاں آپ پھنس جاتے ہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یقین کریں اگر بندے کے پاس روپیہ نہ ہو، جیب میں کچھ نہ ہو، ٹکے کا مال نہ ہو، لیکن ماں کا ایک جملہ بیٹا اللہ تیرے ساتھ ہے، یہ جملہ اسے بہت سہارا دے دیتا۔ باپ کی تھپکی، اگر بیٹے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری امیدیں اس کی ختم ہو چکی ہیں، لیکن باپ کی ایک تھپکی جا بیٹا اللہ تیری مدد کرے گا، یہ بندے کو جوان کر دیتی۔ تو یہ ماں جو ہوتی ہے، جو والدین جو ہوتے ہیں، یہ گھر کے لیے مثل ستون ہوتے ہیں۔ جس طرح ستون کے بغیر گھر قائم نہیں ہو سکتا، چھت کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح والدین کے بغیر اولاد بالکل پرفیکٹ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو چاہیے کہ جن کے والدین اب نہیں ہیں وہ جائیں، ان کے والدین جو قبرستان میں وہ جائیں، ان کی زیارت کریں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا من زار قبر ابویہ احد ابویہ، جو اپنے والدین میں سے دونوں کی یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کو جائے، غفر اللہ له، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو کوشش کریں اگر والدین دنیا میں نہیں رہے تو جائیں ان کی قبر پر، ان کو اصالہ ثواب کر کے راضی کریں، اور اگر آپ ابھی والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لیں۔ آپ دیکھیں، اور والدین کو بھی چاہیے آخری بات کہ اولاد کو ابھی سے دین کی تعلیم دیں۔ دیکھیں دین کی تعلیم جتنا ہوگی اتنا اولاد خدمت کرے گی۔ تو والدین، اب دیکھیں باپ ایک وہ ساری زندگی اپنی محنت کمائی سب کچھ لگا دے، وہ سردی نہیں دیکھ رہا، گرمی نہیں دیکھ رہا، وہ 50,000 روپے سیلری لے کے آتا ہے جس میں سے 30,000 بچے کی یونیورسٹی کی فیس بھر دیتا ہے، وہ 20,000 کالجوں کی فیس بھرتا رہا۔ باپ نے ساری زندگی بچے کی فیس لگا دی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی، نہ سر کا درد نہ پاؤں کا درد، کچھ نہیں دیکھا کہ میرے بچے کی کالج کی فیس ہے، یونیورسٹی کی فیس ہے، ساری فیسیں بھر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ بچہ ڈاکٹر بن گیا، بچہ انجینئر بن گیا، بچہ بیرون ملک چلے گیا پاکستان چھوڑ کے، اب وہاں بیٹھ کے ڈاکٹر بن کے وہ ڈاکٹریاں کر رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، یہاں اس کو میسج جاتا ہے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ ارجنٹ فلائٹ لے کر پاکستان ایئرپورٹ پہ اترا، آیا تو اب باپ کا جنازہ رکھا ہے، لیکن بیٹا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جنازہ نہیں پڑھ رہا۔ یار جب آپ نے ساری زندگی اپنے دھوپ کی کمائیاں، اپنی راتوں کے سکون برباد کر کے اولاد کو اتنا پڑھا دیا کہ بیٹا اردو بولنا بھول گیا، وہ انگلش میں بات کرنے لگ گیا، لیکن آپ نے اپنی اولاد کو اتنا نہیں سکھایا کہ بچہ آپ کا کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکے۔ حق تو یہ تھا کہ امام کو کہا جاتا آپ پیچھے ہٹیں، ہمارے باپ کا جنازہ ہے، بھائی لڑتے ہم پڑھائیں گے،
لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے. تو کوشش کر کے اپنی اولاد کو اس طرح کی تعلیم دیں کہ کل کو مرنے کے بعد یہ مولویوں کے پیچھے خوار نہ ہو، بلکہ خود کھڑے ہو کر جنازہ پڑھائیں، قبرستان میں تدفین کریں، یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں. تو جب تربیت اولاد کی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ یہ اولاد جو ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گی. تو دونوں کو چاہیے، اولاد کو بھی چاہیے کہ بھرپور اپنے والدین کی خدمت کریں، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت سے وابستہ رکھیں.